جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. معزز حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ دو باب باختصار پڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے کچھ ابواب سے ہم لوگ وہ باتیں یا وہ اعمال جو انسان کی بول چال میں یا معاملہ کرنے میں عام ہیں، جن کا تعلق شرک اصغر سے ہے اور انسان کر رہا ہے غفلت میں، جہالت میں، اور اسے اس بات کا علم نہیں ہے، اسی سے متعلق آج بھی دو باتیں ہم سننے کی کوشش کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کے باب میں، باب ہے اس شخص سے متعلق جو اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کے بعد راضی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے، آپس میں معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، یا کوئی بھی معاملہ طے کرتے وقت بسا اوقات سامنے والا اپنے ساتھی کے سامنے اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے، تاکید کے لیے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کی تلقین کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے. اب کوئی بھی شخص جب ہمارے لیے اللہ کی قسم کھا لے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ اس قسم کا اعتبار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ قسم چھوڑو، کوئی اور ضمانت دو کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے یا تم اپنی بات میں سچے ہو. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کی قسم کھانے کے بعد بھی راضی نہیں ہوتا، کسی اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق شریعت میں کیا رہنمائی ہے، اس باب میں وضاحت کیا گیا ہے. پہلی روایت ہے جو مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھاؤ. آدمی اچانک اپنی بات میں تاکید لانے کے لیے ماں قسم کہہ دیتا ہے، یعنی ماں کی قسم، اولاد کی قسم، بیوی بچوں کی قسم، اس سے پہلے ہم سنے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ. من حلف لہ باللہ، جس کسی کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی قسم کھائی گئی، فلیصدق، وہ کیا کرے، اس کی تصدیق کر دے. آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھائی گئی تو کیا کرنا ہے، تصدیق کر دینا ہے. ہماری کسی بھی حرکت سے ایسا نہ لگے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قسم کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں. کیوں اللہ رب العالمین کی قسم جب سامنے والا کھا لے تو ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی اللہ کی ایک تعظیم ہے. جب اللہ کی قسم کھائے کوئی بندہ تو اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہاں پر اس بات کی تصدیق کر لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کے متعلق: من سألکم باللہ فاعطوہ، جو کوئی بھی اللہ کے نام پر تمہیں کوئی بھی چیز مانگے تو تم کیا کرو، اسے دے دو. فقیر یا کوئی مسکین یا کوئی محتاج آ کر کے آپ سے کہے اللہ کے نام پر مجھے دیجئے، تو اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے کیا کریں، عطا کر دیں. ہاں، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم، وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ اور اس کا مانگنا پیشہ بھی نہیں ہے، ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ اللہ کی تعظیم یعنی اللہ کا حوالہ دے کر مانگتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے. اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے. اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا: من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو کوئی اللہ کے نام پر تم سے پناہ طلب کرے تو تم کیا کرو، اسے پناہ بھی دے دو. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ اللہ کے لیے مجھے پناہ دیجئے، فلاں شخص مجھے بہت پریشان کر رہا، تنگ کر رہا. تو اب اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اللہ کے نام پر اس نے پناہ مانگی، تو اللہ کے نام کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ہم اسے کیا کریں، پناہ دے دیں. بات چیت ہو رہی ہے میاں بیوی کی یا دو انسانوں کی آپس میں،
سامنے والا آپ سے کہتا ہے اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو چپ ہونا چاہیے، اسے پناہ دے دینی چاہیے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھائے، آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ اپنی بات میں سچا ہے، آپ اس بات کی تصدیق کریں، یہ اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں انہیں علم نہیں ہے، آپس میں کوئی کسی سے قرض لیتا ہے یا فلاں اگلے دن آنے کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے ساتھی کو قسم کھا کر کے یقین دلاتا ہے کہ میں کل آؤں گا، لیکن اس کا ساتھی یقین نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم چھوڑو، کوئی اور ایسی بات کہو یا کوئی اور ایسی ضمانت دو کہ تم اپنے بات کو پورا کرو گے، یہ کیا ہے؟ توحید میں خلل کا نتیجہ، اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ کے نام کی تعظیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ دو لوگ ہیں، دونوں کا معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے، دونوں کا معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے قاضی کے سامنے دوسرے آدمی سے، اس کے پاس جو چیز ہے وہ میری۔ اب اس آدمی کے پاس اپنے بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ قاضی کیا کرے گا؟ وہ جو شخص جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے کہے گا تم قسم کھاؤ۔ وہ کیا کرے گا؟ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم یہ میری ہی چیز ہے۔ اب یہ شخص جو حقیقت میں یہ سامان اس کا ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس نے چونکہ اللہ کی قسم کھا لی ہے تو یہ آدمی کیا کرے؟ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نام کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اور جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے کسی چیز کو ہڑپنے کے لیے، وہ انتقال کر کے چلا جائے گا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ اس حال میں پہنچے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے، اس لیے آدمی کو جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، اور جس کسی کے سامنے، جس کسی کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے وہ کیا ہو؟ راضی ہو جائے اس سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چور چوری کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیے، گئے اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم کیا چوری کر رہے ہو؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا میں چوری نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری بات سچ ہے، میری آنکھیں جھوٹی، تیری بات سچ ہے، میری آنکھیں جھوٹی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے قسم کھا لی تو معاملہ وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَ، اور جو قسم سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم سے جو راضی نہیں ہوتا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذمے سے، اللہ کی حفاظت سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، یہ وعید ہے۔ تو جو شخص اللہ کی قسم سے راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے، اللہ رب العالمین کے امان سے، حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ تو کل ملا کر کے اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے قسم کھا لی گئی تو اللہ کے ساتھ ادب کا، اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کریں۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے بات بات پر وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا فاسق و فاجر، گنہگار ہونا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا عام ہے، ایسا بندہ آپ کے سامنے بارہا جھوٹی قسم کھا چکا ہے، اس کی قسم پر راضی نہیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو آپ کا دوست ہے اور وہ سچ بھی بولتا ہے، بسا اوقات جھوٹ بھی بولتا ہے، اور وہ اتنا برا نہیں ہے اور وہ جھوٹی قسم کھانے کے تعلق سے لوگوں میں مشہور نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو انسان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تب پھر وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اب وہ جیے مرے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی راضی نہیں ہوتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ۔ یہ مختصر باب تھا جو یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب ہے، یہ بھی مختصر ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم اپنی بات مکمل کر دیں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول ما شاء اللہ وشئت، قول اس سے متعلق ما شاء اللہ وشئت، ایک انسان کہے اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس چیز کی وضاحت کریں گے یہاں پر۔ عن قتیلہ ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتیلہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا انکم تشرکون، یقیناً تم لوگ شرک کرتے ہو۔ کس سے کہہ رہا ہے یہودی؟ اللہ کے نبی اور صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔
پھر وہ فرماتا ہے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تقولون ما شاء اللہ وشئت، تم لوگ کہتے ہو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا۔ ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے انسان کی مشیت۔ تم نے اللہ کی مشیت اور انسان کی مشیت کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ تم توحید کی دعوت دیتے ہو لیکن تم لوگ خود کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔ اور آگے فرماتا ہے یہودی وتقولون، اور تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ دو باتوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ دو باتیں تو شرک ہیں، اس لیے کہ کعبہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ کیوں شرک ہے کعبہ کی قسم کھانا؟ اس لیے کہ کعبہ غیر اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی مشیت اور انسان کی مشیت کو ایک کر دینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس کی مشیت سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، فتنہ بھی ہے، امن بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ تمام کا تمام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور انسان کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کے برابر نہیں ہے۔ اللہ چاہ لے تو کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ انسان کی مشیت کو ملا دینا یہ شرک اصغر ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی مشیت کو اور تمہاری مشیت کو ملا دیتے ہو، اس طرح تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو اور کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ یہودی کی اس بات کو سن کر کے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا، صحابہ سے کہا جب بھی تم قسم کھانے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کھاؤ۔ کعبہ کی قسم نہیں، کعبے کے رب کی قسم کھاؤ۔ وَإِن يَقُولُوا، اور ایسا کہو ما شاء اللہ، اللہ نے چاہا، ثم شئت، پھر تم نے چاہا۔ ما شاء اللہ و شئت، واو ہے یہاں پر، ما شاء اللہ اور شئت کے بیچ میں واو ہے۔ واو اللہ کی مشیت اور انسان کی مشیت کو ایک کر دے رہا ہے۔ لیکن اگر بندہ کہے ما شاء اللہ، اللہ نے چاہا، ثم شئت، پھر تم نے چاہا، ثم کیا کرتا ہے؟ اللہ کی جو مشیت ہے اس مشیت کے تابع انسان کی مشیت کو بنا دیتا ہے۔ یہاں پر انسان کی مشیت کا درجہ اللہ کی مشیت کے بعد آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی مشیت کا؟ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کی دو قسمیں، ایک ارادہ کونی اور ایک ارادہ شرعی۔ ارادہ کونی کہتے ہیں دنیا میں لوگ مرتے ہیں، وقت پر سورج آتا ہے، رات ہوتی ہے، معاملات انجام پاتے ہیں، یہ تمام ایک انسان گناہ بھی کرتا ہے، ایک انسان ظلم بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، لوگ شر بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود زندہ ہیں، یہ تمام کا تمام کیوں ہو رہا ہے؟ ارادہ کونی۔ اللہ رب العالمین اسی ارادے کے ساتھ دنیا کو بنایا ہے۔ عام الفاظ میں کہیں تو اللہ نے انسانوں کو مہلت دی، اللہ نے انسانوں کو مہلت دی ہے۔ اور ایک ہے ارادہ شرعی۔ ارادہ شرعی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مرضی ایسے کام میں جس کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے، صدقہ کرنے سے، سچ بولنے سے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے، اس میں بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ کا ارادہ ہے، لیکن اس ارادے سے اللہ خوش ہوتا ہے جس کا نام ہے ارادہ شرعی، لیکن اس کام سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اس کا نام ہے ارادہ کونی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ رب العالمین جب نہیں چاہتا کہ لوگ گناہ کریں تو اللہ نے انسان کو طاقت کیوں دی؟ اللہ رب العالمین اس کو طاقت کیوں دی؟ اللہ چاہ رہا ہے تبھی تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان گاہ بنائی۔ جب اللہ انسان کو اختیار نہیں دے گا تب پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اس بات کی آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، اس لیے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جب دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، لوگ مر کر کے دفن ہو جاتے ہیں، آسام میں سیلاب آیا، کئی لوگ مر گئے، فلسطین میں دشمن ظلم کر رہا ہے، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین یہ بھی کرتا ہے؟ جب اللہ کے ارادے سے ہوتا تو یہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی، ایک کسی کے یہاں کوئی کسی کا قتل کر دیا، ایک آدمی کو مل کر کے کئی لوگوں نے قتل کر دیا ظلم کے ساتھ، کیا تمہارا اللہ نعوذ باللہ یہ بھی چاہتا ہے؟ اس طرح الزام لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ دنیا میں قتل و غارت گیری بھی، اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی، یا دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو وہ بھی، اور کہیں پر سیلاب یا زلزلہ آ جائے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کو ایک کافر نہیں سمجھتا لیکن مسلمان سمجھتا ہے۔ اب اگر ایسا ہم مان لیں
کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب دنیا میں جو شر ہے، جو نقصان ہے، جو فتنے ہیں، یہ شیطان کر رہا ہے، تو یہ بات لازم آئے گی کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہو رہی ہے جو اللہ نہیں چاہتا بلکہ شیطان چاہتا ہے۔ ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ جو سیلاب آتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر ان لوگوں کا نقصان ہو گیا، ان لوگوں کو تکلیف پہنچی، وہ لوگ اپنا بہت کچھ کھو دیے، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ کافر صرف دنیاوی حد تک دیکھ کر کے اللہ پر اعتراض کرتا ہے، جبکہ مومن سوچتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر معاملہ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آخرت تو ابدی ہے، وہاں پر معاملہ ملے گا۔ اسی طرح یہ سیلاب، یہ جو ظلم ہوتا ہے، اللہ کہیں پر اس طرح ہونے دے کر کے بقیہ جو اور سارے لوگ ہیں انہیں امن کی اہمیت بتلانا چاہتا ہے۔ انہیں دیکھ کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بس اوقات چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے ان کے والدین کو جنت عطا کرتا ہے۔ بس اوقات اولاد کے ذریعے اللہ والدین کو آزماتا ہے۔ اللہ کی یہ سب حکمتیں ہیں، لیکن ایک شخص جس کا شریعت پر اعتبار نہیں، وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھتا اور اللہ پر اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ بہرحال اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونی ہے اور ایک ارادہ شرعی۔ ارادہ کونی کی بنیاد پر دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، نیکی بھی ہو رہی ہے۔ ارادہ شرعی اللہ کا ایسا حکم جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے آگے ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، اللہ نے چاہا اے اللہ کے نبی اور آپ نے چاہا، یعنی اس نے اللہ کی مرضی کو اور نبی کی مرضی کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا۔ گرچہ اس کی نیت نہیں ہے، اس نے اللہ کو اور نبی کو ایک کرنے کا ارادہ اس کا نہیں ہے، لیکن الفاظ ایسے ادا ہو رہے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کی یہ بات کو سن کر کے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ برابر کا شریک بناتے ہو؟ ایسا کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ نے چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا۔ ایک آخری دلیل اسی چیز کی وضاحت کے لیے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طفیل سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، رأیت کأنی اتیت علی نفر من الیہود، میں خواب میں ایک یہودی جماعت کے پاس آتا ہوں، قلت، میں ان سے کہتا ہوں، انکم لانتم القوم، تم ایک بہترین قوم تھے۔ طفیل کس سے کہہ رہے ہیں؟ خواب میں یہودیوں کی جماعت سے، انکم لانتم القوم، تم ایک بہترین قوم تھے، لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، کاش کہ تم نہ کہتے عزیر اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر کے تمہارے اندر جو اچھائی تھی اس کو گواں بیٹھے۔ اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ تو شرک دور ہو جائے گا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ اچھے ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں عزیر سے انہوں نے کہا، وقالوا وانکم لانتم القوم، یہودیوں نے ان سے کہا، کن سے؟ حضرت طفیل سے، وانکم لانتم القوم، تم بھی ایک بہترین قوم تھے، لولا انکم تقولون، لیکن تم بھی ایک بات نہ کیے ہوتے، وہ کیا بات ہے؟ ما شاء اللہ، اللہ نے چاہا، وشاء محمد، اور محمد نے چاہا۔ تم کہہ رہے ہو ہم شرک کرتے ہیں، شرک تو تم بھی کرتے ہو، ہم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ محمد کی مرضی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مرضی کو ایک کر رہے ہو۔ فرماتے ہیں ثم مررت بنفر من النصارى، پھر میں آگے بڑھا، نصارہ کی جماعت کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا، انکم لانتم القوم، تم ایک بہترین قوم تھے، لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، کاش کہ تم نہ کہتے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں عیسائی؟ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا، وانکم لانتم القوم، تم بھی ایک اچھی قوم تھے، کاش کہ تم یہ بات نہ کہتے کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا۔ یہ خواب تھا۔ طفیل یہودیوں کو ان کے شرک سے ڈراتے ہیں اور نصارہ کو ان کے شرک سے ڈراتے ہیں، بدلے میں وہ انہی پر الزام ڈالتے ہیں کہ تم بھی تو شرک کرتے ہو، اللہ کی مشیت کو اور محمد کی مشیت کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر دیتے ہیں۔ یہ خواب ہو گیا۔ صبح ہوتی ہے، فلما اصبحت اخبرت بها، جب صبح ہو گئی تو میں نے اس بات کی خبر کچھ لوگوں کو دی۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کو بھی اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے نبی، خواب میں نے ایسی ایسی باتیں دیکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کسی اور کو بھی یہ بات بتائی؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی میں نے یہ خواب ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا
اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَىٰ رُؤْيًا، طفیل نے رات میں خواب دیکھا، طفیل نے رات میں خواب دیکھا اور تم کو بھی اس نے یہ بات بتائی ہے۔ وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ کلمہ، تم ایک کلمہ کہتے ہو جس سے میں تمہیں منع کرتا تھا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہی کلمہ تھا وہ جس سے متعلق یہودیوں نے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد حکم دیتے ہیں فلا تقولوا، تم نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد، اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا، ایسا نہ کہو، ولیکن قولوا، لیکن تم کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ نے چاہا، صرف اللہ نے چاہا، تم یہی کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس حدیث میں بھی اس بات سے ڈرایا گیا، منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کو اور نبی کی مشیت کو ایک ساتھ نہیں کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک اللہ کا اور تمہارا ہاتھ میرے سر پر ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم کسی کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں جب تک اللہ اور میں ہوں جا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے احساس نہیں ہے یہ شرک اصغر ہے۔ جب تک اللہ ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری ذات کچھ بھی نہیں۔ تو انسان جانتا نہیں ہے، ایسے جملے ادا کر دیتا ہے جس سے اس سے کیا ہوتا ہے، شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ انسان کو ایسی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک آخری بات جو اس حدیث میں ملتی ہے، دو مرتبہ یہاں پر بات آئی۔ ایک مرتبہ یہودی آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، اور اللہ کے نبی نے اس کی بات سن کر کے امت کو منع کیا۔ یہاں پر خواب میں بھی یہودی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے ان کی بات کو سن کر کے منع کیا۔ کیا یہودیوں سے علم لینا جائز ہے؟ یہاں آ کر کے یہودی کہہ رہا نا اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی اس کی بات کو سن کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ لوگ اس طرح کی حدیثوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بدعتیوں سے علم لینا جائز ہے، کافروں سے بھی علم لینا، یا دین کی بات جو بھی بتائے اس کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے علم لینا جائز ہے۔ دیکھو یہاں پر یہودی آ کر کے اللہ کے نبی کو بتائیں اور اللہ کے نبی ان کی بات لے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک شخص ہے جو گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جس کا ہماری شریعت میں ثبوت ہے، اور وہ بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم یہودی کہہ رہا ہے اس لیے انکار نہیں کریں گے۔ اس کی بات کی قرآن و حدیث میں تصدیق ہے تو ہم کہیں گے ہاں اس یہودی نے صحیح بات کہی، اس یہودی نے صحیح بات کہی۔ لیکن اس ایک بات کی بنیاد پر کل سے ہم یہودی کے پاس علم سیکھنے نہیں جائیں گے۔ حق کہیں سے بھی آ گیا ہم لے لیں گے، لیکن اس ایک حق بات کی وجہ سے ہم اس کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک کباڑیا ہے جو کچرا چنتا ہے، پلاسٹک وغیرہ چن کر کے گجری میں جا کر کے ڈال کر کے پیسہ کماتا ہے۔ وہ کچرے کے ڈھیر کے پاس جاتا ہے، اسے سونا ملتا ہے وہاں پر یا چاندی ملتی ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں سونا یا چاندی خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کچرے خانے کے پاس جاتا ہے، کچرے کے ڈھیر کے پاس جاتا ہے یا سونار کے پاس جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے پاس حق بات آ گئی، آپ لے لو، لیکن جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے، علماء کے پاس جاؤ، اہل الحدیث کے پاس، سلفی العقیدہ جن کا منت صحیح ہے، جو سنت کی دعوت ہے، ان کے پاس جانا ہے، بدعتی کے پاس یا کسی کافر یا کسی یہودی کے پاس نہیں جانا ہے۔ لوگ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں خواب کا تذکرہ ہے۔ خواب میں ایک بات حضرت طفیل نے دیکھی اور وہ بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، تو اللہ کے نبی نے ان کی خواب کی بات کی تصدیق کی۔ تو خواب تین طرح کا ہوتا ہے، ایک خواب بشرم من اللہ، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بشارت، اور ایک خواب شیطان کا وسوسہ، اور ایک خواب انسان کی سوچ، اور انسان جو سوچتا ہے، جو کر رہا ہے اور جس پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ چیزیں بسا اوقات اسے خواب میں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذریعے جو بشارت ملتی ہے خواب میں، کیا مطلب ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، اور ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب صبح اٹھنے کے بعد وہ اللہ سے یہ گمان کرے، یہ امید رکھے کہ آج میں نے خواب میں پلین میں اڑتا ہوا دیکھا، انشاءاللہ اللہ مجھے کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع عطا کرے گا۔ ایک شخص عمرہ کر رہا ہے خواب میں، وہ صبح اٹھ کر کے اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے مستقبل میں عمرہ کرنے کا موقع عطا کرے گا۔ تو یہ جو خواب میں اچھی چیزیں انسان دیکھتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یا لمبی عمر پانا، یا کسی بھی فتنے سے شر سے بچ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کو اچھا گمان رکھتے ہوئے اس چیز کو پانے کے اللہ سے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ،
ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنن کی روایت ہے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، خواب میں میرا سر کٹ چکا ہے اور میں اس سر کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس طرح کی باتوں کو سر عام لوگوں میں مت بیان کرو۔ شیطان کیا کرتا ہے، خواب میں ہمارے کسی رشتہ دار کی، ہمارے کسی اپنے کی وفات ہو جاتی، یا ہمارے کاروبار کی جو فیکٹری ہے اس میں آگ لگ جاتی، اس طرح کی چیزیں بار بار شیطان خواب میں لا کر کے انسان کو پریشان کرتا ہے، تاکہ انسان پریشان ہو جائے، غمزدہ ہو جائے، اس کے روزانہ کا جو معمول ہے وہ بدل جائے، اور وہ کیا کرے، اتنے بار بار یہ خواب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، وہ اس کے علاج کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں چلا جائے۔ شیطان چاہتا ہے یہ، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، خواب کے ذریعے انسان کے ارادوں پر حملہ کر کے اسے کمزور کرنا چاہتا ہے یا غمزدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں، اسی وقت اگر نیند کھل گئی، اٹھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف تھوکنا ہے، اور ہو سکے تو 2 رکعت وضو بنا کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بسا اوقات آپ کی نعمت کو دیکھ کر بھی جلتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھ کر کے جلیں، بسا اوقات آپ کی پریشانی کو اور بڑھا کر کے اور آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو برے خوابوں کو کسی کے بھی سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسرا خواب ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے وہی چیز اسے خواب میں نظر آتی، یا خواب میں ایک چیز نظر آتی ہے، دن میں اسے لگتا ہے ارے یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک طالب ہے جو امتحان کی تیاری بڑی ہی قوت سے کر رہا ہے، اب خواب میں اس کو ایگزام لکھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ان سب خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر جو خواب ہے وہ ایسا خواب تھا جس کی شریعت تصدیق کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور ایک بات یہ ہے خواب کے تعلق سے، خواب سے شریعت کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ خواب میں اللہ کے نبی کسی کے خواب میں آئے اور کہے کہ آج سے ظہر کی نماز 5 رکعت ہے، اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ لوگ پرچے تقسیم کرتے ہیں یا واٹس ایپ میں، فیس بک میں ایک میسج گردش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں ولی کے خواب میں آئے اور انہوں نے کیا کہا، اس بات کو کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں، لوگ دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھائی سے پہ، اس طرح کی کچھ باتیں لکھ کر کے کہتے ہیں، یہ اگر کوئی 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو فارورڈ کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی مرادیں پوری ہوں گی، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے گھر کا کوئی فرد مر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور آدمی اللہ پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی مر نہ جائے اس لیے فارورڈ کرتا ہے۔ یہ سب خواب بے تکے ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ خواب میں کوئی بھی چیز شریعت کی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں اگر کوئی سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے جو لوگ بھیجے انہیں نصیحت کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسی ہی اور کچھ باتیں اگلے باب میں، کل کے درس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے، بطور خاص زمانے سے متعلق۔ لوگ زمانے کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم سنے ہیں، ان باتوں کو سننے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایسے جملے جس سے انسان غافل ہے، ادا کر دیتا ہے، اور ان جملوں کی وجہ سے وہ شرک اصغر میں واقع ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح کی باتیں سیکھ کر کے اللہ مجھے اور آپ کو شرک اصغر سے بچنے اور شرک اکبر سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، آج کے 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم 2 باب پڑھے ہیں آج، وہ 2 باب کون سے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ہے، میرے کہنے پر جواب دینا ہے۔ وہ نہیں ہے۔ جو 2 باب ہم پڑھے ہیں وہ 2 باب کون سے ہیں؟ ہاں، جی احمد بھائی۔ قسم کا مطلب؟ یعنی اگر ایک شخص آپ کے لیے اللہ کی قسم کھا لے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعظیم کا تقاضا کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرنا ہے۔ دوسرا باب کیا پڑھے ہم؟ اللہ کی اور
یعنی اللہ کی مشیت اور انسان کی مشیت کو ایک کر دینے سے انسان شرک اصغر میں واقع ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ نے چاہا محمد نے چاہا مت کہو، صرف اللہ نے چاہا. لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اور آپ رہے تک مجھے کیا ڈر ہے. یہ تمام جملے شرک اصغر پر دلالت کرتے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. بارک اللہ فیک کا مطلب. اللہ رب العالمین کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. وہ دو قسمیں کون سی ہے بولنا اور اس کی وضاحت کرنا، مختصر وضاحت جیسے آپ سمجھے. ہاں، ارادہ کونی اور ارادہ کونی کیا مطلب ہے؟ ہاں، بارک اللہ فیک. ارادہ کونی مطلب اللہ کی اجازت سے دنیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، انصاف بھی ہو رہا ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، رات کا آنا، دن کا جانا، کہیں پر سیلاب زلزلے کا آنا، یہ تمام اللہ کی ارادے سے ہی ہو رہا ہے. ورنہ اللہ کے علاوہ دنیا میں ایک دن کا بھی اللہ کے ارادے کے علاوہ دنیا میں ایک دن کا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. ارادہ شرعی یعنی ایسا اللہ رب العالمین کا ارادہ جس کا شریعت میں ثبوت ہے کہ ایسا کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ ارادہ شرعی ہے اور اللہ ایسا کام کرنے سے راضی ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. ہم نے ایک حدیث سنی کہ صحابی نے خواب دیکھا. اس صحابی کا نام کیا ہے؟ ہاں، نہیں، خواب دیکھے نا صحابی. یہودیوں کی جماعت کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا اس صحابی کا نام کیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ، بارک اللہ. کیا نام ہے اس صحابی کا؟ طفیل. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے آگے والا باب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا